سادات کرام اور تحریک لبیک کے امیدواران، عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان، آپ اور میں سب حضور کے غلام، ہم سب کا تعارف پیر سائیں بہت بڑے آستانے سے ہے، اور جن کی باتیں اور جن کے شعر جیل میں جب بہت اداسی چھا جاتی ہے نا، وہ گانا پیر میں گلوں میں رنگ بھرو کہ نہ گلوں میں رنگ بھرے نہ باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، کفس خدا سے یاروں سبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بارے خدا ذکر یار چلے. لیکن اس کا اتنا مزہ نہیں آتا تھا جب پڑھتے تھے نا، دل درد تو ماندی نہ تھی درتے جگر اینے ہوتے ویسن گزر اصلو نہ ڈر اوکھے پہر اینے ہوتے عشق وچ مشکل بہو کب دل تے کھچل بہو ہمت کری نہ دل بہو ظلمی صبر اینے ہوتے. اور ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں کرتے ہوئے، اور میرے آقا نے فرمایا من مشاء ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، فرمایا فقط بلا رقبت الاسلام دونوں لفظ ہیں. فرمایا جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ یہ ظالم ہے اس کے ساتھ چلا، اس نے اسلام کا لبادہ اتار کے پھینک دیا. جو یہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یار 76 سال ہو گئے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ ظالم کون ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ جناب ڈاکو کون ہے، چاپر کون ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ رہی بات ہماری، ہم نے تو سرے راہ دل جلا کے رکھ دیا، دیا نہیں دل جلا کے رکھ دیا. اتنا ہی ہو سکتا تھا بھائی کہ یہ ظلم کرتے اور ہم ان کے ظلم کے سامنے کھڑے رہتے. انہوں نے اپنی اخیر تک ظلم لگایا، یہ سب ملے ہوئے ہیں. اب یہ الیکشن آیا، سب آپ کو نظر آ رہے ہیں ایسے، جب کھانے کی باری آئے گی تو سب ایسے ہوتے ہیں. ان کا یہ حساب ہے کہ یہ نظر ایسے آتے ہیں الیکشن کے ٹائم. آج کیسے افسوس کی باتیں ہیں کہ جس کی مرہون محنت اور جس کے ووٹوں سے نواز شریف وزیر اعظم بنا، شہباز شریف وزیر اعظم بنا، آج بلاول ان کے خلاف تقریریں کر رہا ہے. کیسے افسوس کی بات ہے یار، کیسے افسوس کی بات ہے. اور قوم کو وہ ہمارے شاہ صاحب نے کہا بھولو سمجھتے ہیں، یہ بھولو نہیں ہے. اور آج کل چارپائیاں کندھوں پر ہیں اور کفن گاڑیوں میں رکھے ہوئے ہیں، اور جناب فاتحہ پڑھنے کے لیے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں. میں قوم سے کہتا ہوں آپ کے پاس فاتحہ پڑھنے آئے تو آپ نے کہا ہماری فاتحہ ہو چکی، ہم نے آپ کی فاتحہ پڑھ دی ہے. آپ اتنا تو کہیں یار. دیکھیں اس ظلم کے نظام میں ہمارے یہ کارکنان، یہ جو لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان میں ملک ابراہیم سدیلہ صاحب ہیں اور سید بلال مکی صاحب ہیں، اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے نئے آنے والے دوستوں کو جگہ دی ہے کہ آپ الیکشن لڑیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اپنی ذات کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنی نشو و نما اور اپنی نمود کے لیے الیکشن لڑ رہے ہوتے تو کبھی نئے دوستوں کو جگہ نہ دیتے. ہم کسی مشن کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم کسی نظریے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہم پوری قوم سے کہتے ہیں اگر آپ بھی ظالموں کے خلاف ہیں تو آؤ ہمارا ساتھ دو. ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ ایک پولیس کا ڈالا دیکھے تو ہمارا جذبہ اتر جائے، اور ایک جناب 4 دن کی جیل آئے تو ہمارا جذبہ اتر جائے. اسی سے کہنے کڑی پا کے بھی لگ جائے. میں نعرہ ان سے لگواؤں گا اور نعرہ بتاؤں گا ابھی یہ تالی اور نعرے میں فرق کیا ہے، ہم نعرہ کیوں لگواتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو. بہت اچھی بات ہے قوم تالیاں مارتی ہے، لیکن میں بتاؤں گا کہ اب تالیوں کا وقت گزر چکا ہے. اس کی وجہ ہے ہم نے کہا کڑی پا کے بھی لبیک. ٹھیک ہے جی، ایک گل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کڑیاں لڑیاں چکیا کہ نہیں چکیا؟ اسی کیا کڑی پا کے بھی لبیک، تھانے جا کے بھی لبیک، ڈالے چپا کے بھی لبیک، یہ سارے کام اسی کرتے آئے ہیں. بچہ کٹا کے بھی لبیک، اور شیڈول دبا کے بھی لبیک، پارٹی قلم قدم کرا کے بھی لبیک. ہر تیر ظلم گولی جناب تیزاب ہیلی کاپٹر تو گولیاں کھا کے بھی لبیک. اور سارے دوست آ گئے، انہوں نے کیا احمد جناب کیا ہو جائے اے دوست ہو جائے اے جناب اے سارے دوست آئے، اے راؤ صاحب آئے، اے پروفیسر صاحب آئے، اے ملک عبداللہ صاحب آئے، اے ڈاکٹر آصف صاحب آئے، اے راؤ آصف صاحب آئے. انہوں سارے نے کیا کہ اسی بھی لبیک، ایسی کہ اسی پیچھے دوسری اگلی ہو کے لبیک.
کی حمایت نہ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہنے والا حسینی اپنے آپ کو کہے اور کہے کہ میں حسینی ہوں اور پھر کہے کہ تم مجھے کچھ دے دو. نہ وہ حسینی نہیں ہو سکتا. صرف اتنی بات بتائیں کہ ہم حسینی ہیں یا یزیدی؟ سارے بتائیں ہم سارے حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں؟ سارے حسینی ہیں. بھائی نون والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں, پی ٹی آئی والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں, پیپلز پارٹی والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں. یہی بات ہے. مجھے یہ بتاؤ جب ہم سارے حسینی ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ امام علی مقام امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں آئے؟ سوال ہے میرا آپ سب سے, پوری قوم سے سوال ہے کہ حسین امام علی مقام امام حسین کیوں آئے یزید کے مقابلے میں؟ صرف اس لیے میں چیزیں بتاتا ہوں کہ یزید ظالم تھا, یزید شاطر تھا, یزید لوگوں کا حق کھاتا تھا, یزید سود کھاتا تھا, یزید رشوت لیتا تھا, یزید عورتیں نچواتا تھا, یزید جناب قوم کا مال ہڑپ کرتا تھا, غریبوں کی زمینوں پر قبضے کرتا تھا, دین کے خلاف تھا, قرآن کے خلاف تھا, اسلام کے خلاف تھا. یہی بات ہے یزید کے اندر. پکی بات ہے. اس سے بات امام حسین آئے کوئی بننے دروڑا تو نہیں تھی. بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں نا, امام علی مقام امام حسین یزید کے مقابلے میں آئے اور ہم اپنے آپ کو سارے شاہ کھڑے ہو جائے جناب, سارے ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں, سارے حسینی کہیں, اور یزید کے مقابلے میں امام علی مقام امام حسین اس لیے آئے کہ جناب یہ ظالم ہے, جابر ہے, اور ہم ہیں حسینی. تو یزید ہے حسین ہاتھ سے, حسین کہے حسین امام علی مقام کہے تو ظالم ہے, کافر ہے, سفاک ہے, قوم کمال کرنے والا ہے, تجھے میں سر دے سکتا ہوں ہاتھ نہیں دے سکتا. تو حسینی چوروں کو ووٹ دے گا, حسینی ظالموں کے ساتھ چلے گا, حسینی جابروں کے ساتھ چلے گا, حسینی ڈاکوؤں کے ساتھ چلے گا, قوم کے سودا کرنے والوں کے ساتھ چلے گا, قوم کو پھینکنے والوں کے ساتھ چلے گا, قوم کی بیٹیاں فروخت کرنے والوں کے ساتھ چلے گا, قوم کا مال کھانے والوں کے ساتھ چلے گا. حسینی اس کے ساتھ چلے گا. آگے چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آسان چلیے نا جی وہ فلاں سا پتہ نہیں مینو نہیں پتا کیوں کہ بدماش بارہ جڑے بھی ہیں ساری جتی کے نوک کے سامنے اس کا بھار اور ایسا ساری بدماشیاں دیکھ آیا رہی جان کی گل ایسا رسول اللہ کے نام اینج رکھی ہو جائے. ہاں یہ گل ہی کوئی نہیں. لطفے سجن دم بدم کارے سجن کا ہوگا اینج بھی سجن بابا اینج بھی سجن بابا. یہ روڑی وہ کوئی اور بادشاہ نے نانا اسی نسل سے نہیں آئے, اسی حسینی کہنے اپنے آپ کو. امام علی مقام یزید کبے حسین ہاتھ سے, ہاتھ کا مطلب بیعت ہونا, ووٹ کا مطلب ایک ہونا کہ میں اس بندے کے ہاتھ سے فیصلہ کر رہا ہوں. یزید کبے اے حسین میرے ہاتھ سے تاکہ میں حاکم بن جاؤں, ظالم ہونے جابر ہونے لوگ میں مان لیں. حسین آ کے سر دا پھر لینا ہاتھ نہیں دینا. یزید آ کے میں ظلم کرتا اور میں اپنا کر دیتا, میں ایک کر دیتا. آج کل حسینی جب گالا میرا کہتے پرچہ ہو جائے گا اور میں کہا چلے آپ تو امام علی مقام امام حسین نہ کے میں توڑنا سی اتنے تو پرچے تو ڈرتا ہوں کہ تو پانی نہیں بن سی. میں سوال کرنا آگے یزید آ کے ہاتھ سے حسین امام علی مقام آ کے ہاتھ نہیں دے سکتا. اس کا میں ظلم کرتا. امام نے فرمایا میں 72 دے سکتا, ہاتھ نہیں دے سکتا. ہوں میں دسو کہ حسین ظالم نہ آنا چلے تو سارے پیپر کے جڑے نشان ہوتے نا انہوں چو ویکھنا ظالم کہڑا کہڑا, انہوں چو ویکھنا جابر کہڑا کہڑا, انہوں چو ویکھنا قوم کا سودا کرنے والا کہڑا کہڑا, قوم کا مال لوٹ کے کھانے والا کہڑا کہڑا, سود لینے والا کہڑا کہڑا, رشوت لینے والا کہڑا کہڑا, اپنے پالن والا اور اپنے خاندان نو پال کے غریباں کا مال کھانے والا. یہی سی نا یزید شہر جو اپنے نو پالتا سی اور غریباں نو مارتا سی. یہ ویکھنا انہوں چو سارا کہڑا کہڑا, اکھاں بند کرنی پرچی ہاتھ سے لینی اور یہ سوچنا کہ میری ایک پرچی کی وجہ پتہ نہیں کتنی رشتہ نے نام ہو جانے.
پتہ نہیں کتنے غریبوں دبا دیتا جائے گا، پتہ نہیں کتنے کا ناجائز انکاؤنٹر کر دیتا جائے گا، پتہ نہیں کتنے تھانے جا کے ذلیل کیا جائے گا، پتہ نہیں کتنے دیا زمینوں کے قبضے ہو جائیں گے، کتنے دن موقع بند ہو جائیں گے، کتنے کا چولہا بند ہو جائے گا، کتنے دیا استدا میں نام ہو جائیں گے. این پرچی چکنی ایک بار یاد بند کرنی، سوچنا کہ میں کرن کی لگا. اور جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینا، پھر صاحب جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینا، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینا، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اس پر شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ بس اتنی سی بات ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں وہاں تو ایسے فاروق اعظم مدینہ پاک کی گلیوں میں جائیں، بازار میں جائیں، حضرت عمر جائیں اور جا کر دیکھیں کہ مدینے کے آس پاس منڈی لگی ہوئی ہے اور اس منڈی میں اونٹ فروخت ہو رہے ہیں. تو حضرت عمر دیکھیں کہ ان میں اونٹ فروخت ہو رہے ہیں، انہوں نے سب اونٹوں کو دیکھا، چند اونٹ دیکھے وہ بڑے مضبوط اور طاقتور تھے. انہوں نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ وہ دیکھا یہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ہیں. انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر کو بلاؤ، اس منڈی میں بلاؤ. ابھی عبداللہ بن عمر آئے، کہا عمر عبداللہ یہ بتاؤ یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابا جی یہ میرے اونٹ ہیں، ان گاؤں والوں کے پاس یہ اونٹ میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میرے اونٹوں کو پالتے ہیں، پھر ہم منافع آدھا آدھا کر لیتے ہیں. کہا اچھا جہاں یہ باقی پورے گاؤں کے اونٹ جو ہیں یہ پتلے ہیں، تیرے اونٹ بڑے جناب صحت مند، ایک ہی وجہ. انہوں نے کہا جی یہ خدمت کرتے ہیں. فرمایا خدمت نہیں کرتے، تو حاکم دا بیٹا، تو امیر المومنین دا بیٹا، اس واسطے تیرے اٹھن زیادہ پالتے ہیں کہ تعلقات بن جائیں گے. ایک اٹھن ہونے فروخت کر، جتنی ایک کمزور اٹھن کی قیمت ہے اتنی جیب سے رکھ، باقی بیت المال جمع کر. بھائی سسٹم تو ایسے سیدھا ہو سکتا ہے، یہ کس نے کہا کہ سسٹم نہیں سیدھا ہو سکتا؟ عبادت کر سلما مدائن در افسودہ نکال کرتا ہے. ذرا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. عبادت ذرا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سلاح اول طاؤس و ربابہ ہے، یہاں طاؤس و رباب اول طاؤس و ربابہ ہے. یہاں صرف لوٹنے کا کام ہے. پھر کسی جناب دیہاتی لوگوں یہ آن گے اور آگے جائیں گے دعا خیر کرو جی. میں نے دسو کسی چورا نہیں دعا خیر ہو جائے، کوئی چور کٹھے ہو جائے کسی میں دعا خیر کرو جی رات جاتا مارا. بھائی یہ تو چور ایک کاتون ایک قوم کے داشتن ظالمن کبھی ظالمن کی دعا خیر نہیں تو آگے کہیں گے دعا خیر کرو. انہوں کو جی اسی دعا خیر کرو جڑی ہوئی اے کوئی آ کے تمہیں کہے ایسی دعا خیر کر لی ہوئی کہ چوراں دی دعا خیر نہیں ہوتی، چوریاں دی دعا خیر نہیں ہونی. اگے چل رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی اے مدائن کے گورنر، اے مدائن کے بازار، اے مدائن کے گورنر بازار کھڑے، اچانک تاجرہ کا قافلہ آ گیا اور تاجر آ گیا، مزدور آ گیا. جس طرح ہے بازار ہے، مزدور آ گیا، انہیں تاجرہ نے جناب سامان لوڈ کیا سارے مزدوروں سے. انہوں نے کہا چلو بھائی شہر گئی. جب کھڑے ہوئے نا ایک تاجر رہ گیا تھا، ایک سلمان فارسی رہ گیا. حضرت سلمان فارسی وہ پہچان نہ سکے کہ ایک بندہ کون ہے. وہ تاجر کہنے لگا جناب وہ بابا جی مزدوری کرنی دے. انہوں نے کرنی. انہوں نے کہا چکو سامان. انہیں آپ کے ادھر بھی سامان لٹکا دیتا، ادھر بھی لٹکا دیتا، سر پہ بھی سامان رکھ دیتا اور لے کے کہنے لگا چلو جی چلو چلیے. جب جا رہے نا آپ، جب مین بازار سے گزرے نا لوگ دکانوں سے بیٹھے سب کہ السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر. جو تاجر کھلو گئے انہیں کیا ہوا دسو ہے کون ہے جڑا بندہ کے لگا سکتا. انہوں نے تینوں نہیں پتا ہے مدائن کا گورنر سلمان فارسی ہے. انہوں نے کہا یار سامان اچھے رکھو، پہلے میں نے کلمہ پڑھاؤ اس اسلام کا جس کا گورنر خود مزدور بڑھ کے کام کرتا. بھائی ہمارا دین تو یہ ہے سروری در دین ماں خدمت کری. ہماری نہیں مانتے، مولویوں کی نہیں مانتے، نہ مانے. ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، وہ تو مولوی نہیں نا. اقبال کہنا سروری در دین ماں خدمت کری عدل فاروقی و فقر حیدری. اقبال کہنا ساڑھے دین کے اندر جناب حکومت کا تصور ہے، سیاست کا تصور ہے، اور صرف اتنا کہ فاروق اعظم کا عدل ہونا چاہیے کہ حیدر فقرار کا فقر ہونا چاہیے. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہوں میں دسو سارا اسلام ایک پاس رکھ کے، ساری چیزیں ایک پاس رکھ کے، تھی سارے نظریے ایک پاس رکھ کے تھی رکھ دو یار 76 سال ہو گئے
انہاں صرف نعرے لائن اور 5 سال بعد آ کے تھوڑے کے مینوں افسوس ہوتا جدوں مینوں کوئی آ کے کہندا کہ جناب انہیں اس کے پیسے بننے کے لوگ سارے ادھر ہو گئے یار 5 سال تسی روڑا پاندے ہو جدوں مہنگائی ہوتی تیل مہنگا ہوے گیس مہنگی ہوے جو مہنگا ہوے آٹا مہنگا ہوے چینی مہنگی ہوے دال مہنگی ہوے یہ سارے چور ہیں میں کہا پرچی تیرے ہاتھ سے سارے چوروں کو بدلنا ہے پرچی تیرے ہاتھ سے اینا چو ویکھ کیڑا چور نہیں کیڑا ڈاکو نہیں کیڑا ظالم نہیں کیڑا جابر نہیں تو اگر تسی کی کرو گے میں کہا سی جھوٹے باتیں نہیں کرتے اس واسطے کہ میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا میں جھوٹے باتیں میری سنگت بازاری نہیں میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا میری سنگت بازاری نہیں میں تیرے ووٹ کا مول پیسہ نہیں سمجھ آئی میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا بھائی میں ایسی گل سنانا چاہوں نا میں تمہیں 2 گھنٹے ایسی گل سنا تھی باہر جا کے کہو گے رضوی صاحب لیکن گل ہے کہ جنہیں جھوٹے باتیں کہتے ہیں جنہیں کیا روٹی کپڑا مکان وہ بھی سوال ہے جنہیں کیا ترقی دیں گے وہ بھی سوال ہے سارے پہلے آئے انہیں سارا کچھ الٹا کر سکتا لیکن میں تمہیں کہنے میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا میری شکت بازاری نہیں میں تھے ووٹ کا مل پیسہ میں رضویاں پٹواری نہیں مداری نہیں ٹھیک ہے بس اتنی بات ہے تسی کھڑے ہو جاؤ اور دوسری بات ہے کہ کہنے میں سے دھاندلی ہوتی اسی یہ کہنے جی انشاءاللہ جناب اتنے تھوڑا دھاندلی ہوئے گی اسی وہ جناب الیکشن سرائے سوپر لڑ رہے ہیں ووٹ نوٹ تے سوٹ نہیں سمجھ آئی ووٹ قوم کو مانگ رہے ہیں نوٹ فلیکشن اور جھنڈے لا رہے ہیں جے اے دونوں دھاندلی ہوئی تو تیجا کم سوٹ والا ایک تراون شاون الیکشن لڑ رہے ہیں ہاں اقبال کہنا ہاں ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفادات اور ساڑھے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ فلسفی پاگل ہو کے کہنا اقبال کہنا کہ آئے کہتا کہ رشی کے فاتوں سے ٹوٹا نہ پر ہمن کا ترسم آسان ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد رشی جی نا یہ بڑا بڑا فلسفی تھی انہیں برہمن کے خلاف بھاگے شروع کر دیتے بھاگے کرتے مر کے بندے کا پتر نہیں بنا اقبال کہنا آسان ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد جب تک موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے ڈنڈا نہیں چکے نا ادھر تک فرعونیاں منیا نہیں قسم ڈنڈا چایا ہوا کہ فرعون نہیں مننا تو اسی منا کے گھر چھڑ گیا نہیں اور رہی گل جاؤ نکلو باہر جناب ساڑھے امیدواران انہیں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے جناب ساڑھے ملک عبداللہ صاحب نے انہوں نے پیش کر دیتا لگریال صاحب نے اے ڈاکٹر آصف صاحب نے پیش کر دیتا اپنے آپ کو اے راؤ آزاد صاحب نے پیش کر دیتا ملک سندیلہ صاحب نے پیش کر دیتا جناب عبدالحی اسکانی صاحب نے پیش کر دیتا اپنے آپ کو اور سید بلال مکی صاحب نے پیش کر دیتا ساڑھا کم سی میدان چڑھنا اسی محسن کہ نماز پڑھن تسی آنا ساڑھا کام ہے آسان دینا اسی اپنے حصے کا ہوکا پورا دے رہے ہیں کوئی کمی ہے پورے پاکستان جلسے کر رہے ہیں اس ٹائم نہ لوگ بریانی کی پلیٹ جانے نہ نام جانے اس اے لوگ صرف محمد عربی کے نام جانے میں نے دسو باہروں لیا اور جی آؤ بچا لو نواز شریف میں کہوں گھروں باہر بھی کٹو انہوں لیاؤ قوم دے کمپین کرو نکلو باہر اور دوسرا پہلی وہ جناب اپنی ان کی گل کریے وہ تو ویسے ہی گل اچھی کوئی نہ باہر ہو گیا اور اس وقت کہ کوئی کبھی اس کے بارے گل نہیں کرتے چلے اسی اس ٹائم گل کی جب گل کے مقابلے گولی مار اسی ان کی اکھ چک پا کے کیا ستم کرے کرا انہیں آزمائے تیر آزما ہم سے کر آزمائے اسی اس ٹائم کھڑے رہے ہیں اور رہی بات تو سب گھر جا کے سو نہیں جانا باہر نکلنا کمپین کرنی بوا کھٹکانا اپنے رشتے داروں کو جانا انہوں نے کہا چاچا ماما ساری زندگی چودھری کے نعرے لائے اور محمد عربی کا نعرہ لا کے دے گئے انہوں نے کہا یار چودھری یہ کی دکھا جی ساڑا تعلق پڑا سی میں کہا میرے 10 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زیادہ تعلق ہے بھائی
بھائی کی گل ہے کہ جناب میرا تعلق بڑا سی خان ملک وہ 8 باری 6 باری میں سن کے پاگل ہو گیا کہ 6 باری امیدوار اور کرن تو بعد اپنے لوگوں میں سر دبا کے رکھے گا. اٹھو ہوش کرو کچھ مت کرو ریاض سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. بس بغاوت کرو اس ظلم کے خلاف جنہیں چودھری اور وڈیرے کے خلاف. رہی بات ایک تھانے لے کے جان گے کوئی یہو جہ تھانہ نہیں جہاں لبیک والے نہ دیکھے ہوئے. اسی اپنے دوستوں کو کہنے ہیں کوئی ایسا تھانہ نہیں جڑا اسی نہ دیکھا جی ہوئے, کوئی ایسی جیل نہیں جڑی نہ دیکھی ہوئے, کوئی ایسا پھٹا نہیں جڑا نہ دیکھا ہوئے. اسی تو بیڑا ہے پھٹے پہ چڑھ کے بھی لبیک کرنا لوا گے. یہ کہڑی گل ہے؟ اور رہی تعلیم کی بات, تعلیم تماشائیاں وقت ہوتی. میں قوم کو کہنا سیریس ہو جاؤ. ایسے تو کوئی تماشا چھکر چوکر لگتا ہے نا, بیٹھو گے تو نہیں ہوا, بیٹھو سارے بیٹھو, میں ختم کر دیتا بیٹھو 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 بھائی. اگر یہ تالیاں ہوئی ہیں نا یہ ڈرامے تو بات ہوئی ہیں. اسی ڈرامہ نہیں لانا ہے, اس حقیقت واسطے میرے مقابلے چاہے یہ ڈرامہ لانا ہوتا نا, یہ ڈرامہ لانا ہونا. میری وہ جیل چاہتے سن کہنا تھا اچھا آپ باہر جا کے کیا کریں گے. میں نے کہا جو میری قوم مجھے کہے گی میں وہ کروں گا. اچھا پھر آپ یوں کریں آپ سینیٹر بن جائیں, آپ کو ہم اتنی سیٹیں دیتے ہیں. میں نے کہا اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. بھائی میں نے کہا میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا, قوم مجھے صرف 72 ووٹ دے تب بھی میں فتیاب ہوں. لیکن اب 72 نہیں بات, اب تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں بات چلی گئی ہے. اور یار آپ اپنے نظریے کے ساتھ منسلک ہو جائیں. بس کریں کیا ملا ہے 70 سال میں ان کے باپ داداؤں کے نعرے لگاتے ہیں. ان کو اتنی غیرت اور حیات ہونی چاہیے. جن لوگوں نے ہمارے باپ دادا کے جھنڈے اٹھائے رکھے ہیں ہم ان کو صاف پانی پینے کے لیے تو دے دیں, ان کو نالی روڈ کو پکا کر دیں. یار یہ تو حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتی. جنہوں نے ہمیشہ وزارتوں کے مشاورتوں کے اور اپنے آپ کو فروخت کیا ہے وہ قابل فروخت تو ہیں, قابل قیمت نہیں ہے. اپنے ووٹ کو کسی قیمتی ڈبے میں ڈالیں تاکہ آپ کی عزت کی بھی حفاظت ہو سکے, آپ کے مستقبل کی حفاظت بھی ہو سکے. اور آخری بات کر کے جا رہا ہوں, فارم 45 جنہوں فارم 45 کہنے ہیں. ایک پرزائڈنگ افسر تماشا کرے تو ان کو کھو کے ملا لینا. ساڈا حق ایسے. اور میں اپنے تمام امیدواروں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں. یہ جو باقی پارٹیاں ہیں نا انہوں نے کروڑوں روپے کے ٹکٹ بیچے ہیں, آپ ہمارے پاس آئے ہیں. اگر آپ سے کسی ایک بندے نے 1 روپے کی ڈیمانڈ کی ہے تو میں جرمدار ہوں. بتائیں کس نے کی ہے؟ میں جرمدار ہوں. یار جڑے 10-10 کروڑ کی ٹکٹ لے آ کے پھر بینر سے لکھتے ہیں ایماندار قیادت دیانتدار قیادت, وہ بھی منہ میں کھان کے قابل ہوں. 10-10 کروڑ کی ٹکٹ لے کے آئیں گے 20 کروڑ 25 کروڑ تھوڑے بچوں چڑھ گئے ایسے کھڑے ہیں. اگر ایک پارٹی بن جانا تو بھی روپیہ لے آتے جرمدار. اور لوگ آئے دینے واسطے کہ یہ پیسے رکھ لیں. میں نے کہا نہیں الیکشن کے بعد ابھی نہیں لینا, پارٹی کو دینا الیکشن کے بعد دینا. الیکشن سے پہلے ہم نہیں لیں گے اس لیے کہ ہم تو یہ اپنا نظریہ فروغ کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بہتر سے بہتر امیدوار لے کر آئیں. اور ہم نے اپنے لوگوں کی یہ تربیت کی ہے. آپ سے صرف اتنی درخواست کرتے ہیں انشاءاللہ آپ جیتیں گے. ہم جیتنے کے لیے میدان میں ہیں. ہماری آپ سے صرف ایک ڈیمانڈ ہے, وہ ابھی پوری کر دیں پوری قوم کے سامنے. اگر بعد میں کریں تو ہمیں جرمدار ٹھہرائیے. یہ سادات بیٹھے ہیں, پیرانے اسلام بیٹھے ہیں. میں ان کے سامنے آپ سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں تمام امیدواروں سے اور تمام دوستوں سے کہ جناب آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے. ہم میدان میں کھڑے ہیں, آپ نے 5 سال اس قوم کے درمیان میں رہنا. یہ ہمیں حلف دے دیں آپ اس قوم کے درمیان میں رہیں. ہمیں ملے نہ ملے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اپنا دروازہ غریب کے لیے بند نہ کریں, اپنا دروازہ مظلوم کے لیے بند نہ کریں, اپنا دروازہ مسکین کے لیے بند نہ کریں, اپنا دروازہ لاوارث کے لیے بند نہ کریں. اللہ آپ کو اس سے زیادہ عزت دے گا. یہ آپ مجھ سے وعدہ کریں. ہم آپ سے نہیں توقع رکھتے, ہم آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتے کہ ہمارا پروٹوکول ہمیں ملے, لیکن مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ 5 سال قوم میں رہیں گے. قوم کے دکھ درد ہمیں خوشی میں ان کے ساتھ رہیں گے. یہ ہماری, میں نے غلط مطالبہ کیا ہے بھائی ان سے, ٹھیک کیا یا غلط کیا بتائیں.
غلامی اور آپ کی بات وہ ہم موجود ہیں. اس ظالم کے ساتھ کہاں متھا لگانا ہے آپ نے صرف بتانا ہے. ہم نے انشاءاللہ لبیک کا نعرہ مارتے ہوئے وہاں پہنچ جانا ہے. اور ہماری تحریک کا منشور اور دستور صرف 4 لفظ ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر تارے ذوالجلال بن. اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے. یہ ہم نے دستاریں پہنی ہیں، یہ سر رکھے ہوئے ہیں. ہم نے ہر در پر جھکنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، صرف یہ رب العزت کے در پر جھکتے ہیں بس، اور کسی کا نہیں. ہم نے یہ سر رکھے ہوئے ہیں، یہ پگڑیاں رکھی ہیں، یہ صرف مالک کی کائنات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے رکھے ہیں، اور کسی در پر جھکنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر تارے ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے. قضا ستم کروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. بس ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں. اور میریاں گلاں نے دو اپنا کر یا میرا ہو، اتنی بات ہے. رہی ہمارا کوئی بندہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرے، غلط ڈیمانڈ کرے. میں چوک اسکیم موڈ پر رہتا ہوں، لاہور میں آپ پتا ہے کوئی باڈی گارڈ کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے. آپ کا جب دل کرے آپ میرے پاس آ جانا، میں اس بات کا ذمہ دار ہوں. لیکن آپ نے قوم کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ مولانا روم کو جانتے ہیں؟ رومی کو، مولانا روم کو کون نہیں جانتا؟ مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے، میرے دل میں وہ گھر کر گئی ہے. میں جب سوچتا ہوں تو مجھے بات یاد آ جاتی ہے. مولانا روم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کہتا ہے میرے بندے یہ جتنے زمانے کے کمزور آدمی ہیں نا، ضعیف ہے، مسکین ہے، یہ اتنا کمزور ہے، کہتا ہے غریب ہے، کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں. اور جو بدماش ہے، طاقتور ہے، جنہیں اپنی برادریوں پر زوم ہے، اپنے پیسوں پر زوم ہے، اپنی طاقت پر ناز ہے، اپنی جناب شکیلوں پر ناز ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے ان غریبوں کے ساتھ تم مل جا. ان طاقتوروں کو تیرے پاؤں میں لانا میرا کام ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بابا جی نے کیا بات کی ہے؟ دنیا کی ہر طاقت ان کے پاؤں میں آئی کہ نہیں آئی نا؟ ہاں، رب اپنے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا. جہاں تک ہم ہو کر آئے نا اس کے بعد یہ لگتا ہے بند، لیکن جہاں سب امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کا فضل وہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور لوگ امید پر ہیں، ہم یقین پر ہیں. لوگ امید پر ہیں، ہم یقین پر ہیں کہ یہ نظام بدلے گا، یہ ظلم کا نظام گرے گا، یہ ممتاز قادری کے قاتل بھاگیں گے، یہ ختم نبوت کے ڈاکو بھاگیں گے، یہ ناموس رسالت کے غدار بھاگیں گے، اور محمد عربی کا دین تخت پر آئے گا. اور میں صرف اتنی بات کرتا ہوں، یہ ٹھنڈو اور رات کتنے بج گئے؟ ابھی 12 بج گئے ہیں. اگر کسی میں اتنا دم ہے نا تو یہاں 100 بندوں کے ساتھ اس رات میں جلسہ کر کے دکھائے. ہم سیاست چھوڑنے کے لیے جائیں. بھائی مجھے یہ بتائیں، میں نے آپ سے ووٹ مانگا ہے، میں نے آپ کو کہا ہے سوچ سمجھ کر ووٹ دینا ہے، آنکھیں کھول کر ووٹ دینا ہے، اور 5 سال گالیاں نہیں نکالنی کہ بنا چور ہے، آج چوروں سے بدلا لے لو. اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے مور کس پر پتا لگا کس کیا کہتا ہے. آواز نہیں آئی بھائی. اور یار ایسی باتیں تو پتھروں کو سناؤ نا تو وہ بھی گوجائی کرنے لگ پڑتے ہیں. آپ بولتے کیوں نہیں؟ ٹھنڈ لگی ہے تو بولے کس پر آپ نے مور لگانی ہے؟ ٹرین پر مور لگانی ہے آپ نے؟ یہ کون سی آواز ہے ہمیں نہیں پتا. اور نعرہ آپ نے کیا لگانا ہے؟ ایسے نعرہ نہیں لگانا. ابھی نعرہ لگانا ہے یہ آواز اپنی گالا تک بھی جائے، یہ آواز اڈیالہ تک بھی جائے، یہ آواز جاتی عمرہ تک بھی جائے، یہ آواز بلاول ہاؤس تک بھی جائے، اور انہیں پتہ لگے محمد نبی کے غلام جاگ رہے ہیں. ہاتھ اوپر بلند کرے، سارے ہاتھ اوپر بلند کرے، سارے سارے میں نعرہ نہیں لگانا چاہیے. میں نعرہ لگاؤں گا آواز جائے گی. ہاتھ اوپر کرے، سارے 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 ہاتھ اوپر کرے.
چا سڑا، امیدوار بھی چا سڑے، عہدیدار بھی چا سڑے، کارکنان اور ذمہ دار بھی چا سڑے، ایک نعرہ بھی چا سڑا. میری تھکاوٹ اتر جائے گی. ایک تین دن جلسے میرے کو آج بھی 5 6 7 تقریر کرا لی ہیں. ہاں جی میری تھکاوٹ اتار رہی ہے جو بس لبا